اجدہ درس قرآن نوجوانان توحید و سنت یونٹ پیر بخاری میاں واگڑا جاتے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت تمام اراکین دی زندگیاں دے اندر، علم دے اندر، تقوی دے اندر برکتاں عطا فرمائے اور دین دا کے جذبہ اللہ اس کے اندر مزید نکھار پیدا فرمائے کہ ہر مہینہ بلا ناغہ درس قرآن دا اہتمام کرتے ہیں اور انہاں دی سرپرستی کرن والے علماء اللہ انہاں دا سایہ انہاں دے سراں تے قادر سلامت رکھے۔ بالخصوص اس یونٹ دے سرپرست حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب، اللہ رب العزت قاری صاحب نو بڑیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں نے، برکر آدمی عالم تقوی والے، خود تو روزانہ درس دے دینے میں انہوں نے حکم دیتا تھوڑی دیر واسطے انشاءاللہ الحکم فوق الادب قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کیتی ہے اس کے اندر سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سارے محبت نالا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے عظیم معجزے کا ذکر ہے۔ اللہ نے سرور کائنات نو بے شمار معجزے دے نال نوازیا، اتنے معجزات عطا فرمائے کہ وہ شمار کردہ رہے بندہ تے شمار تو عباد نے اتنے معجزات۔ سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک ہی معجزہ ہے جڑا قرآن پاک ہے، جڑا ہر گھر دے اندر ہر مسلمان دے کول ہر مسلمان گھر دے اندر موجود ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انسان نے کسی استاد کو پڑھیا نہیں، کسی استاد کو کوئی چیز سیکھی نہیں اور اچانک اس دی زبان دے اتے وہ کلام شروع ہو گیا جس کلام نے بڑے بڑے ادیبانوں بڑے بڑے شاعرانوں لاجواب کر کے رکھ دیتا۔ صرف لاجواب ہی نہیں کیتا بلکہ چیلنج کر دیتا کہ ساری کائنات مل کے اس کلام دا مقابلہ اس کی مثل پیش کرنا چاہن، ساری کائنات مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ساری کائنات مل کے بھی اس کی ایک صورت جیسی صورت لے آ سکتی۔ اتنا عظیم کلام اس انسان دی زبان تے جاری ہو گیا جس انسان نے کبھی کسی کو جا کے کوئی لفظ بھی سیکھیا، کچھ پڑھیا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک معجزہ بھی عطا فرمایا جیڑا آج بھی محفوظ ہے اور ہر مسلمان گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ گل ہے کہ اسی اس تو فائدہ حاصل نہ کریے، اسی اس نو الماری کی زینت بنا دئیے، صرف اتے چوڑی گلاف چاڑ کے رکھ دئیے،
اللہ اس کو دیتا تہائی کہ ایک کی کرو تسی پڑھو سمجھو اس کو ہدایت حاصل کرو، لیکن اسا نے کی کر دیتا الماری کی زینت بنا دیتا اور اس نو برکت دی کتاب بنا کے رکھ دیتا، ہدایت دی کتاب نہ سمجھیا بلکہ کی سمجھیا کہ یہ صرف ہے کی ہے، اس کو برکت حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جڑا اس کتاب کا مقصد ہے سانو وہ مقصد پورا پورا حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب کا مقصد یہ ہے، ایک تو اس کتاب کا مقصد سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العزت سورہ ہود کی ابتدا کے اندر فرما رہے ہیں قرآن کا مقصد یہ ہے۔ سورہ ہود 11ویں سپارے کا آخر ہے، شروع ہو رہے ہیں، سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ کتاب احکمت آیاتہ، ایک کتاب بڑیاں محکم ہیں آیتاں اس لیاں، بڑیاں مضبوط ہیں آیتاں اس لیاں۔ محکم دا کی مطلب ہے کہ پہلیاں کتاباں دیاں نے، ایک کتاب آئی دوسری آئی تیسری آئی، لیکن جس وقت دوسری کتاب آئی پہلی کتاب دیاں آیتاں منسوخ ہو گیاں، پہلی کتاب دے حکم منسوخ ہو گئے۔ قرآن پاک آیا، تورات انجیل زبور پہلی آسمانی کتاباں، لیکن انہاں دا حکم کی ہو گیا منسوخ ہو گیا ہے۔ ہوں کس کا حکم چلتا پیا ہے؟ بولو ستے پہ ہو، کس کا حکم؟ قرآن دا ایسی محکم کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محکم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کس نو منسوخ کرنے والی ہوں کتاب آنی کوئی نہیں، ایسی محکم تے مضبوط کہ قیامت تک حکم چلنے تے اسی کا چلنا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پھر اس دیا آیات اس دے مسئلے بڑے تفصیل نال کھلے کھلے مسئلے نے، کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں، کوئی الجھے ہوئے مسئلے نہیں جڑے بندے نو سمجھنا، ایسی مشکل کتاب نہیں جڑی انسان دی سوچ تو ہی بالا ہوئے، انسان دی سمجھ تو ہی اونچی ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم فصلت من لدن حکیم حکیر۔ کیوں نہ اس دیا ایتاں اس دے مسئلے واضح ہون، کیوں نہ اس دے مسئلے کھلے کھلے دے سمجھن والے دے آسان ہون۔ اے آئی ہوئی جی حکمتاں والے تے ساری کائنات دی خبر رکھن والی ہستی دی طرف ہے، وہ حکمتاں والا ہے تے ساری کائنات دی ذہن دی خبر بھی رکھن والا ہے۔ اس نو پتہ ہے کہ ایسی کتاب ہوئے، ایسی کتاب ہوئے کہ جڑی لوگاں دے ذہن اس طرح دی
کتاب نو سمجھ سکتے ہیں. اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں قرآن دے اندر کہ ایسا قرآن دے اندر ہر انداز دے نال مسئلہ بیان کر دیتا ہے. من کل مسل ہر انداز دے نال مسئلہ بیان کر دیتا ہے. کل قیامت والے دن ایک بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا یا اللہ اے انداز اگر اختیار کیتا جاتا تے سانو مسئلہ سمجھ آ جانا. ہر انداز نال رب نے سمجھا دیتا ہے. ہوں جس نے نہیں مننا اس نے اپنی کج روی تو نہیں مننا. اللہ نے تے ہر انداز نال مسئلہ سمجھا دیتا ہے. قرآن وچ ہر انداز اختیار کر دیتا گیا ہے. کسی جگہ تے جنت کا ذکر کر کے جنتیاں بشارتاں کا ذکر کر کے کسی جگہ تے اوتے جہنم دے عذاباں کا ذکر کر کے کسی جگہ اوتے نیک لوکاں دی مثالاں دے کے کسی جگہ اوتے بریاں قوماں اوتے عذاب جڑے اللہ نے نازل کیتے انہاں کا ذکر کر کے اللہ نے ہر انداز نال تے ہر طرح دی مثال دے کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے. اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. تسی اللہ نال مثالاں نہ دتیاں کرو. نال یقی اللہ نہ دو مثالاں خود دے رہے ہیں. اتھے ہی نال یقی اللہ خود دو مثالاں دے رہے ہیں. اللہ رب العزت دسنا چاہ رہے ہیں تو ان مثالاں دینے کا پتہ نہیں. مثالاں او دے جس کائنات نو پیدا کیتا ہے. تو عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ملت حکیم حبیر. یہ اس ہستی کی طرف آیا ہے بڑی تفصیل دے نال. لوگ کی کہتے ہیں جی قرآن جڑا ہے نا کئی بندے آتے جی عوام دی سمجھ تو ہی بالا کر رہے ترجمے نال تسی قرآن عوام نہ پڑھے ہے تسی پڑھ سوتے تو ان کی سمجھ نہیں ہونی. اللہ کی فرما رہے ہیں یہ تے بڑا آسان سا نازل کیتا ہے تے لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ کی ہے مشکل ہے. بہرحال یا اللہ اتنی تمہید لمبی بیان کر کے سمجھانا کی چاہ رہے ہیں. اللہ فرما دے قرآن میں نازل کیتا ہے. قرآن نو نازل کرن دا مقصد کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ قرآن منوانا کی جا رہے ہیں کہ عبادت دے لائق کون ہے صرف ایک. سارے بولو عبادت دے لائق کون ہے صرف ایک. ایک قرآن منوانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ. عبادت دے لائق سورہ پکارا تے نذرانے آزادے رکوعاں سجدیاں دے لائق ہے تے صرف ایک اللہ تو علاوہ. رکوعاں سجدیاں دے لائق سورہ پکارا دے لائق غائبانہ حاجات دے اندر پکارنا ہے تے کس نو پکارنا ہے. سارے بولو کس نو پکارنا ہے. ایک اللہ نو پکارنا ہے. اللہ تو علاوہ غائبانہ حاجات دے اندر کسی اور نو پکارنا نہیں ہے. قرآن کا مشن یہ ہے قرآن منوانا یہ چاہ رہے ہیں. اصل دے اندر جڑے لوگ کہندے نے قرآن نو ترجمے نال نہ پڑھیا ہے انہاں نو پتہ ہے کہ قرآن ترجمے نال انہاں لوگاں پڑھ لیا تے ساڈا جڑا کام ہے وہ خراب ہو جانا ہے. انہاں نو پتہ ہے کہ پھر ساڈا کام کی ہو جانا ہے. اصل چیز ایک اور بھی ہے. انہاں بیچارے نو آپے بھی ترجمہ ہوندا سمجھ آ گئی. ترجمہ آپے ہوندا کوئی نہیں تے وہ عوام بھی کی کرتے ہیں اس کو دور رکھیا. وہ میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں اساں قرآن بڑا آسان نازل کیتا ہے. سورہ قمر دے اندر اللہ بار بار فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اساں قرآن کو بڑا آسان نازل کیتا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہوے تے صحیح. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہدی للناس پوری کائنات انسانی واسطے اساں ہدایت بنایا ہے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ صرف مولویوں واسطے ہدایت ہے. کس واسطے؟ سارے انسانوں واسطے ہدایت ہے. جیڑا بھی انسان ہے اس واسطے ہدایت ہے. کوئی اس دے نیڑے لگے تے صحیح. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات امام الانبیاء نو
بے شمار معجزے عطا فرمائے. انہاں معجزیاں چوں ایک معجزہ یہ قرآن بھی. اور پیارے پیغمبر نو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا معراج والا بھی. کیڑا معجزہ؟ سارے بولو کیڑا معجزہ؟ معراج والا. جتھے اللہ نے پیارے پیغمبر دے معراج والے معجزے کا ذکر فرمایا ہے اور جتھے اللہ نے پیارے پیغمبر نو ایک قرآن دیتا اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے نال ہی اللہ نے پیارے پیغمبر دی عبدیت کا ذکر بھی فرمایا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج والا معجزہ عطا فرمایا کہ روح جسم سمیت ایک انسان وہ اتھے پہنچ گیا کہ جتھے کسی انسان تے انسان رہا فرشتے دی بھی سوچ بھی پہنچ دی. اللہ اپنے محبوب نو اتھے لے کے گیا. معراج کا واقعہ تو سنتے رہتے ہو. عرض کرنا مقصد ہے کہ اللہ اپنے محبوب نو اتھے پہنچایا کہ جتھے فرشتیاں دی بھی سوچ نہیں پہنچتی. جتھے اللہ اپنے محبوب نو لے کے گیا اتنیاں بلندیاں کہ اللہ لے کے گیا ہے. ایک محیر العقول انسانی عقل تو ماں برا کم ہوا ہے. اللہ رب العزت نے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبدیت کا ذکر فرمایا تے نال اللہ رب العزت نے اپنی ذات دے اللہ رب العزت نے بے عیب ہون کا ذکر بھی فرمایا کہ جس وقت یہ گل معراج کا تذکرہ ہوتا ہے نا کئی جڑے لوگ نے نا وہ شروع ہو جاتے جی یہ تے ہو نہیں سکتا انسان ہو گئے وہ آسمانہ تے جائے راستے دے اندر بڑے بڑیاں چیزاں راستے دے اندر قرہ زمہریر ہے قرہ نار ہے کہ جڑی چیز تھلو جاوے وہ اگ ہو جاتی ہے. جڑے فلسفی تے سائنسدان جڑے معراج دے منکر نے یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے نال ہی ذکر فرمایا جان والے نو نہ ویکھو سبحان الذی لے جان والے نو ویکھو او سبحان ہے. جان والے نو نہیں ویکھنا جان والے نو بولو نا جان والے نو نہیں ویکھنا لے جان والے نو ویکھنا ہے. لے جان والے کی طاقت یہ ہے کہ اس نے کی کیتا ہے یہ اس کی طاقت ہے. وہ لے جان تے آیا ہے تے کی وہ لے کے گیا ہے تے لیلن رات بھی ساری لگن بولو نا رات بھی ساری لگن نہیں دیتی. تو اتنا سفر مصطفیٰ کریم نے فرمایا زمین تو آسمان کا سفر 500 سال کا ایک آسمان تو دوسرے آسمان کا وقفہ 500 سال کا اتنا لمبا سفر تے پھر گئے بھی تے آئے بھی گئے بھی تے آئے بھی نے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لے جان والے کی طاقت ہے. سونا جان لگا ہے مکے تو مدینے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کتنے دن لگ گئے ہیں. اگر آپ جا رہے ہیں تو اتنے دن لگ گئے ہیں. لے جان والا لے جا رہے ہیں تو پھر تے اس نے رات بھی ساری لگن. اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن میں جو گل سمجھانا چاہ رہا اللہ رب العزت جتھے عقیدے تے خراب ہون کا خطرہ ہے اللہ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی. اللہ کے نے کی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک کے اندر گل بیان فرمائی ہے. سورہ مریم کے اندر توجہ کرنا بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیتا ہے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے. یہ بھی ایک عقل دے خلاف کام ہے. عقل دے اللہ رب العزت جتنے اس گل کا ذکر فرما رہے ہیں سورہ مریم 16واں پارہ ہے
قرآن کھول کے گھر کے اندر دیکھنا، حضرت مریم اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ مریم نو اساں نے بیٹا دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت مریم کی کہہ رہی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس میں اج تو پہلے مر گئی ہوندی، میرا نام و نشان بھی دنیا تے نہ ہوندا، میرے نال کی بنے گا؟ بچہ لے کے جس وقت جاواں گی تے لوگ کی گلاں کرن گے؟ مریم دی نہ لفظاں دی اللہ نے قرآن بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے دسیا ہے اج لوگ جڑے بلیاں دیاں قبراں تے جا کے مراداں پیا منگدے نے، جڑے بلیاں دیاں قبراں تے جا کے اپنی مراداں منگ رہے ہیں کہ میری فلانی مشکل ہے، اس نو بلیا میری اس مشکل نو اجیر کری، اس میری مشکل نو حل کری۔ اللہ دسنا چاہ رہے ہیں حضرت مریم وہ بلیا ہے جس کا ذکر اللہ کا قرآن ہے، یقینی بلیا ہے جس کی ولایت کا اعلان اللہ کا قرآن کیا کرتا ہے، اس دے اوتے مشکل آئی پئی ہے تے اپنی مشکل بھی حل کر سکی ہو کوئی نہیں، اتنی پریشان ہوئی پئی ہے کی پیاتی ہے مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس میں اج تو پہلے مر گئی ہوندی، میرا نام و نشان بھی دنیا تے نہ ہوندا، میرے نال کی بنے گا؟ میں بچہ لے کے جاواں گی تے لوگ کی گلاں کرن گے؟ اللہ رب العزت فرماندے نے او مریم پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں ہے، او مریم بچہ لے کے جائی، لوگ تیرے کو پوچھن گے، اس کا اشارہ کر دیں میں جانا تے اے جانے، تیری عزت دیاں رکھوالیاں میں اللہ آپ کراں گا۔ پریشان ہونے کی لوڑ، حضرت مریم بچہ لے کے گئی ہیں، واقعہ لمبا مختصر گل کر رہے ہیں، بچہ لے کے آ گئی ہیں، قوم جو کول آئی نے بچہ کول چاہے گئے، قوم کہہ دیا او مریم ایک ہی کم کر کے لے آئیے، او مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما كانت امك بغيا، حضرت مریم کو کہہ رہی ہیں، لوگ کہہ رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے او مریم نے کی کم کر دیتے، او ہارون دی بہن بھرا تیرا کتنی عزت والا، باپ تیرا کتنی عزت والا، ماں تیری کتنے تقوی والی تے کتنی نیک، تو کی کم کر دیتا ہے؟ حضرت مریم جواب دے اندر بول دیا کوئی نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں فاشارت الیہ، حضرت مریم اشارہ کر رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے حضرت مریم، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہندے نے او مریم اسلام کی گلاں کریے جڑا تیری جھولی دے اندر بچہ ہے، اس سانو کی جواب دینے نے؟ کم تیرے نے تے جواب دے دے، کم تیرے تے جواب دے دے، اس کی سانو جواب دینے نے؟ حضرت مریم دل دے اندر کیا سوچ دیا نے؟ اور ربا اٹھے آکھیا یا میں تیری عزت دیاں رکھوالیاں کراں گا، تے ربا لوگ تے میری عزت دیاں بڑیاں اٹھا رہے نے، میرے باپ تے نام بھی پیا لیندے نے، میرے بھائی دے نام بھی پیا لیندے نے، اور ربا تو تے آکھیا تیری عزت دی چوکیداری میں آپ کراں گا۔ رب کہندا پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً بولے نے اپنی ماں دی گود دے اندر انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کا بندہ، میں
اللہ کا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ مینوں کتاب بھی دے گا اللہ مینوں نبی بنائے گا اللہ مینوں کتاب دے گا تے اللہ مینوں نبی بنائے گا عیسیٰ علیہ السلام الزام ماں تے لگے ہے جواب الزام کا دینا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولتے کی پہ ماں دی پاک دامنی دسنی ہے تو میری ماں جڑی ہے اس تے الزام لا رہے ہو کہ میری ماں جڑی ہے وہ کی ہے پاک دامن ہے وہ تے گل وچ کیتی ہے جواب کیویں دیتا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ نبی بنائے گا میں نبی بنا گا تے جیڑا نبی ہوندا ہے اس کا نسب بھی پاک ہوندا ہے تے حسب بھی پاک ہوندا ہے اس کی نسل پاک ہوندی ہے میں اللہ نے کی بنانا ہے نبی بنانا ہے تے نبی دے نسب وچ انج دی خرابی نبی دے نسب وچ انج دی خرابی نہیں ہو سکتی توجہ کرنا جڑی گل سمجھانا چاہ رہے اساں عنوان درس قرآن اللہ رب العزت نے نا عقیدے دے بگڑنے دا خطرہ ہے بعد اس گل کو لوگاں نے عقیدے بگڑے بھی لوگاں نے عیسیٰ نو کیا آکھیا عیسیٰ اللہ کا پتر ہے آکھیا کوئی نہ بولو کیا کیا ابن اللہ عیسیٰ اللہ کا کی ہے بیٹا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہن دیکھو الزام لگا پیا ہے الزام لگیا پیا ہے الزام کا جواب اللہ نے بعد وچ دیوایا عقیدے کی اصلاح پہلے کروائی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی پاک دامنی وجعلنی نبیا ایک گل بعد وچ آئی ہے انی عبد اللہ ایک گل عقیدے کی اصلاح ایک پہلے آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک گل پہلے کی تھی میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا پتر کوئی نہیں قرآن کھول کے دیکھا ترجمے والا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدے میں بگڑن کا خطرہ ہے جواب عیسیٰ علیہ السلام نے دینا آئی عیسیٰ علیہ السلام جواب کے اندر ماں کی پاک دامنی دسنی آئی ماں کی پاک دامنی اللہ نے بعد وچ بلوائی تے اپنی توحید کا اعلان پہلے کروایا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور عقیدے کی اصلاح پہلے کی تھی تو عبدیت کا اعلان کیتا کہ میں کی اللہ کا سارے بولو نا سارے بولو میں اللہ کا بندہ قاری صاحب آج فون کیتا نا دن میری صحت بھی خراب سی میں قدرتی ذہن تو بھی لے کے درس آ جاتا میں تے آس پاس چھٹی تے اندھاری پھر میں یسین صاحب کو آخیا کوئی پھوک شوک مارے ہے کوئی ادھا پونا گھنٹہ ہو جائے درس ہے تسی میرے خیال تھکے ہوئے لگتے ہو اللہ کی طرح تے گھنٹے تو کام اٹھا بھی گیا ہوں دعا بھی کر کے خیر گئے ہیں توجہ ہے نا عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر دی واری آئی رسول اللہ دی معراج دی گل آئی تے اللہ رب العزت پیارے پیغمبر معراج تے جا رہے ہیں سونا عرشاں تے جا رہے ہیں ستا آسماناں تو بلند کہ پیارا پیغمبر یہ کوئی اور مخلوق تے نہیں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا پاک ہے وہ ذات جیڑی راتوں رات لے کے گئی اپنے بندے نو کس نو اللہ نے یہ نہیں فرمایا بے حبیبی ہی اپنے حبیب نو اپنے نبی نو اپنے رسول نو اللہ نے دسیا ہے بے عبدی ہی اپنے بندے نو معراج جس نو ہوئی
اور کی ہے اللہ کا بولو یہ رسول اللہ کی ابدیت کا انکار کرنا ہے یہ رسول اللہ کی ابدیت کا انکار کر رہے ہیں پھر سمجھ لے تو معراج کا بھی انکار کر رہے ہیں معراج کے ہستی ہو رہے ہیں وہ کی ہے اللہ کا بندہ وہ کی اللہ کا اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا پھر لے جان والا کون ہے اللہ فرماتے ہیں لے جان والا ہے جڑا شریکاں تو پاک جڑا شریکاں تو اللہ لفظ سبحان لے کے اللہ لفظ سبحان کتھے لے آندے اللہ قرآن پاک کا مطالعہ کرو اگر پہلا پارا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فرشتیاں دی گل ہوئی فرشتیاں دے نال گل بات ہو رہی ہے میں انسان کو پیدا کر لگا فرشتے کہتے ہیں ربا نوی مخلوق بنان دی ضرورت کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں اے انسان کو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اللہ نے پھر انسان کو پیدا کر لیا ہے اللہ نے انسان کو کچھ چیزاں دے نام سکھائے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرشتیوں اے جڑیاں چیزاں نے انہاں دے نام مینوں دسو قالوا سبحانک فرشتے کی کہتے ہیں سبحانک یا اللہ تیری ذات پاک ہے کیا کیا تیری ذات اتنے جواب انہاں کی دے رہے ہیں جواب فرشتیاں دے رہے ہیں سانو پتہ کوئی نہیں آخنا کی گئی فرشتیاں سانو پتہ وہ گل بات دے اندر لا علم لنا لیکن سبحان کے اندر جواب سارے آ گئے نے یہ جتنے مخلوق اپنی عجز کا اظہار کر دیا نا اتھے لفظ سبحان بول کے رب دیا طاقتاں دا اظہار کر دیا ربا یہ ساریاں طاقتاں تے تیرے وچ نے ربا یہ ساریاں طاقتاں دا مالک تے ہر شے دا علم ربا تے تیرے کول سانو تے انہاں دا علم اللہ صدمے پارے دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ ساری کائنات کے سامنے کھڑا کر گے ساری کائنات کے سامنے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ 17واں سپارہ ہے سورت کا نام سورہ مائدہ تے آخر ہے سورہ مائدہ کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ او عیسیٰ ابن مریم کہ اب تو لوگاں نو آکھیائی مینوں تے میری ماں نو اللہ تو علاوہ الہ بنا لیا ہے او عیسیٰ تو آکھے آیا ہے جی میں پنجابی کہتے ہیں نا کوڑے نو گھر اپڑا کے چھڈو کہ دنیا اتے عیسائیاں نو آکھو تے بندہ کوئی نہیں قیامت والا دن اسی نا ساری دنیا دے انسان موجود ہیں ایک تو پچھلا رکوع ہے نا پورا رکوع اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو انعام گنوا رہے ہیں ساری دنیا دے سامنے او عیسیٰ میں تیرے تے انعام کیتا اے میں تیرے تے انعام کیتا میں تیرے کو گلاں کروائیاں ماں دی جھوڑی وچ میں تیرے کو اتنی لمبی عمر تو بعد گلاں کروائیاں جتنی لمبی عمر تو بعد میں کسی کو گل کروائی نہیں اے عیسیٰ ابن مریم میں تیرے تے انعام کیتا اے انعام کیتا تو مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارتا ہے تے سچی دا پرندہ سمجھ آ گیا یہ سارے پورا رکوع جو ہے نا صفحہ سارے انعام اللہ گنوا رہے ہیں پھر کہ اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کیا عیسیٰ ابن مریم اے میں تیرے تے انعام کیتے انہاں انعامات کا جواب یہی ہے کہ تو لوگاں نو اے آکھ کے ہے مینوں تے میری ماں نو اللہ تو علاوہ الہ بنا لیا ہے تو ہی آکھ کے ہے حالانکہ اللہ نے پتہ ہے عیسیٰ یہ گل کی تھی بولو تو نہیں پتہ ہے عیسیٰ یہ گل کی تھی لیکن اللہ انہاں لوگاں نو
یہ دسنا چاہ رہے ہیں جڑے دنیا تے عیسیٰ نو الہ من رہے ہیں، عیسیٰ دی ماں نو الہ من رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او عیسیٰ کیا تم آ کے آیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربا میں تے کوئی نہیں آ گیا، لیکن جواب کی دے رہے ہیں قال سبحانک، لفظ کیا ہے لفظ سبحان، لفظ کیا ہے لفظ قال سبحانک، لفظ سبحان لے کے اللہ اب کو جواب باقی بات دے اندر، لیکن لفظ سبحان لے علیہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے ربا تیری ذات شریکاں تو پاک ہے، ایک کرا تے میں تیرا شریک بننا، لیکن ربا تو تے شریکاں تو اللہ نے لفظ سبحان لے کے آنا۔ قرآن کے اندر بے شمار مثالہ اور بھی جگہ تیسریاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا، ساڈے ابا جی رحمت اللہ علیہ گل سنتے ہیں شیخ القرآن دی، فرماتے ہیں کہ حکومت نے ایک کانفرنس رکھی، انہاں کہا کہ شیخ القرآن ہر مکتب فکر دینا، انہوں نے دو مولوی بلائے تے کانفرنس رکھی، انہاں کہا شیخ القرآن نو جیڑا بھی تسی عنوان دے ہو نا یہ کردہ توحید دی بیانی نو یہ دا عنوان دے ہو کہ یہ توحید بیان، انہاں کہا کی عنوان دے، انہاں کہا انہوں دے عنوان معراج دا واقعہ بیان کرے، کی کرے اس معراج دا واقعہ بیان کرنا ہے۔ شیخ القرآن 2 گھنٹے تقریر کی تھی، انہوں نے کیا سبحان تو گل اگر ٹوری تے پھر رو آگے نا پہلے سبحان ہے جی الذی اسرا بعبدہ، اے باغت ہے انہوں توحید سبحان دے اتے 2 گھنٹے توحید بیان کر دی۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے اسرا بعبدہ باغت لے کے اندر، سبحان رب نے پہلے لے کے اندر، یہی رب نے گل پہلے لے کے آندی، میں اس کو پیچھے کیوں کرا، میں بھی وہ پہلے ہی کر سمجھ آ رہی نا گل دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اشاعت التوحید والے انہوں کا بھی کام ہوتا ہے کسی نہ کرنا توحید آ جائے طریقے رب لے آندی پہلے توحید ہے۔ تو عرض یہ گل سمجھانا چاہ رہے ہیں، مسئلہ سمجھا دیتا ہے، عرض کر رہے ہیں عقیدے کا بگڑن کا خطرہ ہی اللہ نے عبدیت کا بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جڑی راتوں رات لے کے گئی اپنے بندے نو، کس نو؟ اپنے بندے نو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، راتوں رات اللہ اپنے محبوب نو معراج کا سفر کروایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا معراج کا سفر کیتا ہے، گھروں ٹورے نے تے رسول اللہ عبد نے کی نے سارے بولو کی نے عبد نے پیارے پیغمبر نو اللہ نے مسجد اقصی کے اندر پہنچایا، سارے نبیوں کا امام بنایا تے پھر بھی سونا کی ہے، بولو نا بندہ سونا کی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پیارے پیغمبر نو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ دیاں بلندیاں تے رب لے کے گیا ہے، پھر آسمانہ تو بھی اگے رسول اللہ نو پیارے پیغمبر نو سدرۃ المنتہا تو بھی اگے، پھر پیارے پیغمبر نو رب اتنے پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فاوحا الى عبدہ ما اوحا، رب نے اگے مسئلہ پھر اور کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اے نہ سمجھے گھروں گیا تے عبد ہے، لیکن جس وقت آسمانہ تے پہنچیا ہے پھر عبد نہیں رہا، کوئی اور مخلوق بن گیا ہے۔ رب کہتا ہے فاوحا الى عبدہ ما اوحا، فاوحا الى عبدہ، بولو فاوحا الى عبدہ ما اوحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچ گئے، رب مخاطب ہو رہے، رب کہندا میرا سونا
تینوں کی لفظ کس نال مخاطب کرا؟ سونا کہندا ربا مینوں اپنا بندہ کہہ کے بلا، مینوں اپنا۔ اللہ فرما رہے ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، سونا زمین تے تاوی عبد ہے، سونا اتھے بلندیاں تے پہنچ گیا تے تاوی، بولو تاوی عبد ہے، سونا واپس آیا تے تاوی عبد ہے۔ اللہ رب العزت نے دسیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سونا کہہ رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نے آمنہ دلال اپنی رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں، اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں، قیام دے اندر آپ دے قدم مبارک تے ورم آ جاتا ہے۔ میں عرض کیتا ہے اللہ دے پیغمبر جی، اللہ نے تمہوں ہر گناہ کو پاک پیدا فرمایا ہے، اتنی شاناں تے اتنی بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی نے، پھر بھی تسی اتنے لمبے قیام، اتنے لمبے رکوع تے سجدے کرتے ہو۔ کملی والے فرماتے ہیں وَشَأَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں رب دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا، میں رب دا شکر گزار، جتنے بڑے میرے تے انعام نے اتنے بڑے ہی میرے تے شکر بھی نے، جتنے بڑے انعام اتنے بڑے ہی آج جتنے بڑے بندے تے انعام ہوندے نا اتنا بڑا ہی وہ رب دے شکر تو غافل ہوتا ہے۔ جتنے پاڑے بندے کو سمجھ آ گئی نا دولت پاڑے انعام آ گئے رب دے، اتنا پاڑا وہ نماز تو بھی دور، رب دے گھر تو بھی وہ سمجھے بندے سمجھے نے یہ نمازاں تے غریب غربے دا کام ہے، نمازاں یہ غریب غربے دا کام ہے، یہ وڈیریاں دا تے کام نہیں۔ رسول اللہ تو بڑی ہستی کائنات وچ رب نے پیدا ہی، بولو کائنات وچ رب نے رسول اللہ تو بڑی ہستی پیدا ہی نہیں کیتی، لیکن سونا پھر نماز دی اتنی پیارے پیغمبر اتنی اہمیت، آخری بیماری دے اندر بیمار نے شاہد توحید والے جتھے توحید سنتے نا اتھے اعمال دی اصلاح بھی دستے نے۔ سونا آخری بیماری بیمار ہے، اتنے بیمار نے اٹھ رہے نے بے ہوش ہو جاندے نے، اٹھتے پہنے بے ہوش ہو جاندے نے، اٹھتے پہنے بے ہوش ہو جاندے نے، اٹھتے بار کس واسطے پہنے؟ نماز واسطے اٹھتے پہنے کہ میں نماز بلال آئے پہلے دروازے تے میں نماز مسجد میں جماعت نال جا کے پڑھا، نماز مسجد وچ بولو آج اپنے گریبان وچ ہر بندہ جان کے ویکھے کہ ساڈے دل وچ نماز دی کتنی اہمیت ہے۔ نماز دا ٹائم ہوندا ہے، اذان ہوندی ہے، اسی سمجھدے ہاں یہ مولویاں دا کام ہے تے یہ اپنا بانگاں بھی پڑھن تے نماز بھی یہ ویلے ہیں، یہ کی نے ویلے نے۔ او میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری کے اندر بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیڑیاں آخری بیماری کے آپ مسجد تاں کے جماعتاں کرا رہے ہیں، میں آپ دے جسم نو ہاتھ لایا تے کپڑے اتوں بھی آپ دے جسم نو ہاتھ نہیں لگ رہا، اتنا سخت بخار ہے۔ آج کی سمجھ آ گئی نا تھوڑا جا کوئی مسئلہ ہوئے تے کی ہوتا ہے بندہ دا میرے طبیعت خراب ہے تے بڑا بہانا کی ہے میرے کپڑے خرید رہے، میرے کی ہے پیر طریقت سید ضیاء شاہ بخاری مدثر العالی فرماتے ہیں کپڑے نہیں پلید تیرا دل پلید ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان بندہ مسلمان دے کپڑے بھی پاک ہوندے نے، مسلمان دا کھانا پاک، اس دا رہنا پاک، اس دی سمجھ آ گئی نا چال چلن پاک، اللہ اس کو پاک رہنے واسطے ہی تے 5 باری نماز کا حکم دیتا ہے کہ 5 باری تو پاک ہو کے میرے بوئے دیا۔ دیکھو اللہ پاک رہنے واسطے حکم دیتا ہے کہ 5 باری پاک ہو کے میرے ہے گل کبھی پاک جس وقت 5 باری بوئے دیا ہے کپڑے بھی کی ہونے نے، بدن بھی کی ہونا ہے، جگہ بھی کی ہونی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے،
پاکیاں جڑی ہیں نا یہ پہلے نے تائیں تے حکم دیتا ہے اللہ نے کہ مسلمان کی ہے پاک ہے یہ پاک ہو گئے تے پھر ساری چیزاں پاک نے جس وقت تیرا دل پلید ہے تے تائیں تو کی پیا تے میرے کی نے کپڑے سمجھ آئی نا داخلی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات کی کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں فرماندے نے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا جتنے اس دے میرے تے انعام اتنے ہی میرے تے شکر تو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جتھے عقیدے تے بگڑن دا خطرہ اللہ نے نال عقیدے دی اصلاح کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے معراج دے اندر عقیدے تے بگڑن دا خطرہ آئی کہ ایک انسان ہو کے کیویں دنیا بلندیاں تے جا سکتا ہے اللہ نے معراج کا ذکر کیتا تے نام فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا قرآن پاک والے موجزے کا ذکر تے اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ برکتہ پڑھن والی ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے تے نازل فرمایا قرآن اپنے بندے تے نازل فرمایا اللہ رب العزت نے سمجھا دیتا کہ پہلے اپنے عقیدے دی اصلاح کر اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور نوجوانوں نے توحید و سنت جڑی عقائد و اعمال دی اصلاح واسطے درس قرآن دی محفل رکھ دی ہے اللہ ان سارے دی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے